بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ خالہ میری بچی کو مجھ سے ملوا دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ 6 مہینے سے نہ اسے دیکھا ہے نہ اس کی آواز سنی ہے، جانے کس حال میں ہے میری بچی۔ کبھی فون کرو تو بھی رقیہ بھابی آمنہ کو مجھ سے بات نہیں کرنے دیتی ہیں۔ مہرالنساء ایک بار پھر آنکھوں میں آنسو لیے اپنی خالہ ہاجرہ بیگم کے پاس حاضر تھی اور منتیں کر رہی تھی۔ مہرو، جب تجھے پتا ہے کہ رقیہ تجھے تیری بیٹی سے ملنے نہیں دے گی، پھر تو کیوں آ جاتی ہے بار بار میرے پاس اور یہ رو دھو کر نحوست نہ پسار۔ دوسرے کمرے میں میری بہو نے آواز سن کر آ جائے گی اور پھر مجھے کوسنے لگے گی۔ حاجرہ بیگم نے دبی دبی آواز میں مہرالنساء کو چپ رہنے کو کہا۔ حاجرہ بیگم کا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں وہ خود رہتی تھی اور دوسرے کمرے میں بیٹا بہو رہتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، بیٹا مزدوری پر نکلا ہوا تھا۔ حاجرہ بیگم گھروں میں کام کر کے اپنا خرچ چلاتی تھی۔ اول تو بیٹے کی اتنی کمائی نہ تھی اور جو کماتا تھا وہ بیوی اپنی عیش پر خرچ کر دیتی تھی۔ اس بوسیدہ سے کمرے میں ایک ٹانگ سے معذور بستر لگا تھا جسے چند اینٹوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ بستر کی بائیں طرف 2 خانوں کی چھوٹی سی الماری بنی تھی جس پر کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن پڑے تھے۔ دوسرے کمرے کا دروازہ بھی حاجرہ کے کمرے میں کھلتا تھا مگر وہ مستقل بند ہی رہتا تھا بہو کے آنے کے بعد سے۔ ایک کونے میں لکڑی کی ایک صندوق پڑی رہتی تھی جس پر ہمہ وقت تالا لگا رہتا تھا، جو کبھی میز پر کبھی کرسی کا کام سر انجام دیا کرتا تھا۔ حاجرہ بیگم صندوق پر بیٹھی تھی اور مہرالنساء بستر پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی تھی۔ اتنے ظالم نہ بن خالہ، تیرے پاس آؤں تو اور کہیں اور جاؤں۔ رقیہ بھابی کو جانے کیا تکلیف ہو گئی جو میں نے اپنی بچی سے 2 گھڑی مل لوں گی۔ دوسری شادی میں نے کوئی اپنی خوشی سے تو نہیں کی تھی کہ تم لوگوں کے دباؤ میں آ کر کی تھی۔ شادی سے پہلے رشید نے آمنہ کو ساتھ رکھنے کا وعدہ کیا تھا مگر شادی ہوتے ہی مکر گیا اپنی بات سے۔ اس واسطے میری آئے دن رشید سے لڑائی بھی ہوتی ہے، اکثر تو مار پیٹ بھی کرتا ہے وہ۔ یہ دیکھ، مہرالنساء نے اپنی قمیص کے آستین الٹ دیے جہاں چوٹوں کے جا بجا نشانات موجود تھے۔ حاجرہ بیگم نے نشان دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ تجھے کیا ضرورت ہے لڑائی جھگڑے کرنے کی؟ اتنی مشکل سے دوسری شادی کروائی ہے، ورنہ کون کرتا ہے ایک بچی کی ماں سے شادی؟ پورے 15,000 نقد دی تھے۔ رشید گھر سے نکال دے گا تو کیا کرے گی، کہاں جائے گی، کچھ سوچا ہے؟ حاجرہ نے ادھر ادھر سے پیسے مانگ کر مہرالنساء کی دوسری شادی کروائی تھی۔ اب اسے ڈر ستانے لگا تھا کہ مہرالنساء کہیں رشید سے جھگڑ کر واپس نہ آ جائے۔ تو کس نے کہا تھا دوسری شادی کروانے کو؟ رہ لیتے ہم ماں بیٹی کسی طرح، گھر سے نکال دے گا اس ڈر سے میں اپنی بیٹی سے ملنا بند کر دوں؟ مہرالنساء نے اپنی خالہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیوہ ہوئی تھی تب صرف 20 سال کی تھی، اتنی جوان لڑکی کو گھر بٹھا لیتی کیا؟ میرے گھر میں بیٹا بہو ہے اور لوگوں کو کیا جواب دیتی؟ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو آخر رہنا تو ہمیں بیسی سماج میں ہے۔ تیری ماں تو تجھے میرے سپرد کر کے آرام سے قبر میں جا سوئی، اور تیرا جواری شرابی باپ اپنا خیال تو رکھ نہیں سکتا، تیرا کہاں سے رکھتا؟ لڑکی پالنا کوئی آسان کام ہے کیا، وہ بھی غیر کی لڑکی؟ خالہ ہے تو میری، کوئی اور غیر تو نہیں ہے، تو میری خالہ ہے، مہرالنساء نے شکایتی لہجے میں کہا۔ میں بھی یہی بول رہی ہوں کہ خالہ ہوں، کوئی دشمن نہیں، جو کچھ کیا تیرے بھلے کے لیے کیا ہے۔ تیری شادی تو میں اپنے جمال سے ہی کرتی مگر اس کی آنکھوں کو بھی روشن آرا جیسی چڑیل ہی بھائی۔ فیاض بھی محلے کا دیکھا بھالا لڑکا تھا، اس لیے اس سے تیری شادی کرا دی، مگر تیری قسمت 4 سال میں ہی بیوہ ہو کر پھر آ گئی۔ حاجرہ سرد آہ بڑھ کر بولی۔ فیاض تو میرا بڑا خیال رکھتا تھا خالہ، اوقات تو نہیں تھی اس کی مگر بس چلتا تو دنیا میرے قدموں میں رکھ دیتا۔ پہلے شوہر کو یاد کر کے مہرالنساء کے چہرے پر دھیمی سی مسکان رنگ گئی۔ سکھ کی صدیاں بھی تو ایک پل میں گزر جاتی ہیں اور دکھ کا ایک لمحہ بھی کاٹے نہیں کرتا، مانو اگلا پل قیامت کا ہی ہوگا۔ پرانی یادوں سے باہر نکل کر، مہرو اب تیرا شوہر رشید ہے، صبر اور شکر سے کام لے۔ ایک بچی کے لیے تو اپنے باقی دونوں بچوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی، اپنا گھر برباد مت کر، آمنہ کسی نہ کسی طرح پل ہی جائے گی۔ خالہ کی اتنی بے درد باتوں پر مہرالنساء تڑپ اٹھی۔ میں تو صبر کر بھی لوں خالہ، میری ممتا کو کیسے صبر آئے گا؟ خالہ تجھے بھی کیا ضرورت ہے اس عمر میں بہو کے تانے کوسنے سننے کی؟ خود کما لیتی ہے، تجھے کیا پڑی ہے اس بدتمیز کو منہ بھی لگانے کی؟ مگر تو بھی تو بیٹے کی محبت میں مجبور ہے نا، اس بڑھیا میں جب تیری اولاد سے، یعنی کہ تو اتنی بوڑھی ہوگی ابھی بھی تو تیرا منہ اپنی اولاد سے نہیں چھوٹا، تو میری بچی تو بھی معصوم سی ہے، صرف 6 سال کی۔ مہرالنساء کی باتوں کا خالہ حاجرہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بات بھی تو سچ ہی تھی، جمال اول روز سے ہی روشن آرا کے قابو میں تھا۔ اس کی بدتمیزیوں پر بھی جمال کا منہ بند ہی رہتا تھا اور حاجرہ بیٹے کی محبت میں سب برداشت کرتی رہتی تھی۔ اس بڑھاپے میں جاتی بھی تو کہاں اور کوئی دوسرا سہارا بھی تو نہیں تھا۔
ٹھیک ہے, شام میں لے آؤں گی, اسے مل لینا. رقیہ سے کوئی بہانہ کر دوں گی. خالہ کی باتیں سن کر مہرالنساء کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. تو سچ کہہ رہی ہے خالہ؟ مہرالنساء نے خوشی سے ہاجرہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا. ہاں سچ بول رہی ہوں. ہاجرہ دھیرے سے مسکرائی تھی. اللہ تجھے خوش رکھے خالہ, تیری عمر دراز کرے. مہرالنساء ہاجرہ کے ہاتھ چومتے ہوئے دعائیں دینے لگی. بس کر, باولی ہو گئی ہے کیا؟ ہاجرہ نے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا. تو نہیں سمجھے گی خالہ, تو کیا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. اولاد مر جاتی ہے تو صبر آ جاتا ہے کہ قدرت کے فیصلوں پر انسان کا زور نہیں, مگر اولاد نظروں کے سامنے زندہ درگور ہو تو ایک ماں کو کیسے صبر آئے. مہینوں اپنی بچی سے ملتی نہیں ہوں, آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں. جب صبر کا پیمانہ چھلکنے لگتا ہے تو تیرے پاس آ جاتی ہوں. مہرالنساء فرش پر بیٹھ کر دروازے سے سر ٹکاتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں بولی. ہاجرہ کے پاس تسلی دینے کو کوئی الفاظ نہ تھے. گھر کے سامنے ہی املی کا ایک بڑا درخت تھا جسے اور بچوں نے جھولے ڈال رکھے تھے. گرمی کی سنسان دوپہر میں جھولا بھی اداس پڑا تھا. شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا. شام ہوتے ہی جھولے کے پاس بچوں کا میلہ سا لگ جاتا تھا. ایک ایک کر کے سارے بچے جھولے پر بیٹھتے اور مزے کرتے. پھر مغرب کی اذان سے پہلے پہلے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے. کبھی کبھی آمنہ جب اپنی نانی ہاجرہ کے گھر آتی تو اس سے جھولے پر بیٹھتی. آج عرصے بعد جھولا بھی جیسے آمنہ کی راہ دیکھ رہا تھا. مہرالنساء کا باپ کمال الدین, جیسے سب دنوں کہتے تھے, راج مستری کا کام کرتا تھا. کمائی اچھی ہو جاتی تھی اس کی. مہرالنساء کی ماں شیما بانو سے شادی کے بعد چند سال تو بہت اچھے گزرے. مہرالنساء کی آمد نے ان کی زندگی کو مکمل بنا دیا. پھر جانے کیسے دنوں کو جوئے اور شراب کی بہت بری لت لگ گئی. شاید برے دوستوں کی صحبت نے اسے بربادی کے راستے پر دھکیل دیا تھا. شراب کے نشے میں آئے دن شمیمہ سے مار پیٹ اس کی عادت بن چکی تھی. دھیرے دھیرے اس نے گھر خرچ کو پیسے دینے بھی بند کر دیے تھے. پھر کیسے سارے پیسے جوئے میں ہار جایا کرتا تھا. گھر کے حالات دیکھتے ہوئے مجبوراً شمیمہ کو کام کی تلاش میں باہر نکلنا پڑا. ان پریشانیوں نے اسے دل کی مریضہ بنا دیا. دن بہ دن اس کی حالت بگڑتی چلی گئی. دنوں کو اپنا ہی ہوش نہیں تھا. وہ شمیمہ کا خیال کہاں سے رکھ پاتا. ایک بہن تھی ہاجرہ جو کبھی کبھی خیریت پوچھ لیا کرتی تھی. علاج کے پیسے نہیں ہونے کی صورت میں شمیمہ کو اپنی جان گنوانی پڑتی تھی. اس سے پہلے مہرالنساء کی ذمہ داری ہاجرہ کے سپرد کر دی گئی. ہاجرہ اسے اپنے گھر لے آئی. کچھ دن بعد خبر آئی کہ دینوں بھی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مر گیا ہے. تدفین بھی محلے کے لوگوں نے چندہ اکٹھا کر کے کیا. اب مہرالنساء کو اپنی خالہ کے سوا دنیا میں کوئی نہ تھا. مہرالنساء جب 15 برس کی ہوئی, ہاجرہ کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی. گوری چٹی مہرالنساء اپنے قد کاٹ کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑی دکھتی تھی. بھولی بھالی مہرالنساء پر کسی کی بری نظر نہ پڑے اس لیے ہاجرہ نے اسے اپنے گھر کا کرنا ہی بہتر سمجھا. پہلے ہاجرہ کو مہرالنساء کے لیے اپنے بیٹے جمال کا خیال آیا, مگر جمال روشن آرا کی اداؤں پر مر مٹا تھا. ادھر فیاض کو بھی ایک سگڑ لڑکی کی تلاش تھی جو کہ اس کا گھر سنبھال سکے. فیاض محلے کا ہی لڑکا تھا, سلجھی طبیعت کا مالک تھا, پھلوں کا ٹھیلا لگاتا تھا. والدین عرصہ ہوا وفات پا چکے تھے. ایک بڑا بھائی امتیاز تھا جو شادی شدہ تھا. امتیاز کی بیوی رقیہ مزاج کی سخت اور زبان کی کڑوی تھی. تھکا ہارا فیاض رات گئے جب گھر آتا تو بھابھی کی طنزیہ باتیں اس کا دل جلا دیتی تھی. فیاض کا کوئی کام کرنا اسے گراں گزرتا تھا. ایسے میں فیاض گھر دیکھتا, یہ کام پر توجہ دیتا, لہٰذا اسے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. بات ہاجرہ تک پہنچی. انہیں فیاض ہر لحاظ سے مہرالنساء کے لیے مناسب لگا. عمر بھی زیادہ نہ تھی. یوں مہرالنساء اور فیاض کی شادی ہو گئی. مہرالنساء اور فیاض خوشحال ازدواجی زندگی جی رہے تھے. اور جب شادی کے تیسرے سال مہرالنساء نے فیاض کو ناپ بننے کی باپ بننے کی خوشخبری دی تب ان کی خوشیوں میں 4 چاند لگ گئے. مگر جانے ان کی خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی. فیاض کی طبیعت خراب رہنے لگی. ڈاکٹر کو دکھانے پر پتہ لگا کہ فیاض کڈنی کی جان لیوا بیماری کی زد میں آ چکا ہے. خوشیاں اچانک سے غم میں تبدیل ہو گئی. گھر میں موت کا سا سناٹا پسر گیا. علاج بہت مہنگا تھا اور پیسے اتنے تھے نہیں. جن کی روز کی ضرورتیں نہ پوری ہوتی ہوں وہ کڈنی جیسی بیماری کا اتنا مہنگا علاج کراتے بھی تو کیسے. فیاض کی دن بہ دن صحت خراب ہوتی رہتی. ٹھیلا لگانے کی اجازت نہ اس کی صحت اس کو دیتی تھی. پیسوں کی تنگی اور فیاض کی بیماری نے مہرالنساء کی حالت پاگلوں جیسی کر دی تھی. مہرالنساء کبھی کبھی اپنی خالہ ہاجرہ سے پیسے مانگ کر لے آتی تھی, مگر ہاجرہ کی آمدنی بھی محدود تھی. وہ بھی کچھ خاص مدد نہیں کر سکتی تھی. مہرالنساء سے جب فیاض کی حالت دیکھی نہ گئی تب اس نے دوسرے گھروں سے علاج کے پیسے مانگنے شروع کر دیے. مگر امیروں کے گھر بڑے ہوتے ہیں, دل نہیں. کہیں سے دھتکار کے اسے بھگا دیا جاتا تھا, کہیں 10-10 20-20 روپے مل جاتے تھے. محبوب شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لمحہ لمحہ مرتے دیکھنا بھی بڑے حوصلے کا کام ہے, لیکن وہ کہتے ہیں
کہ سب کو اپنے حصے کا دکھ جھیلنا پڑتا ہے، اور شاید ابھی مہرالنساء کی آزمائش باقی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب فیاض کو سارے درد سے مکتی مل گئی اور وہ من و مٹی تلے جا سویا۔ مہرالنساء کی چیخ پکار بھی سے واپس نہ لے سکی۔ فیاض بے درد دنیا کی ٹھوکروں میں مہرالنساء اور ایک زندگی جو ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں تھی اس کو رولنے کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ فیاض کی وفات کے 2 مہینے بعد آمنہ نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، وہ معصوم جسے معلوم بھی نہ تھا کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ یتیم ہو چکی ہے۔ اس پر بد نصیبی کا ٹھپا لگ گیا۔ مہرالنساء کو بیوہ ہوئے سال بھر بھی نہیں ہوا تھا کہ روشن آرا کو اس کا وجود کھٹکنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں جمال مہرالنساء کے حسن کا سین نہ ہو جائے۔ وہ اپنی ساس حاجرہ بیگم پر مہرالنساء کی دوسری شادی کا دباؤ ڈالنے لگی۔ حاجرہ بیگم کو بھی فکر تھی کہ کہیں روشن آرا اس پر بدنامی کا کوئی داغ نہ لگا دے۔ حاجرہ بیگم کے جاننے والوں نے رشید کا رشتہ مہرالنساء کے لیے بتایا۔ رشید آٹو رکشہ چلاتا تھا۔ رشید مہرالنساء سے شادی کے لیے راضی ہو گیا، مگر اسے ننھی آمنہ کو اپنے ساتھ رکھنے پر اعتراض تھا اور مہرالنساء اپنی بچی کے بنا شادی پر راضی نہ تھی۔ مہرالنساء کی ضد دیکھتے ہوئے رشید نے بچی کو ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی، مگر شادی کے کچھ دن بعد ہی وہ آمنہ کو خالہ حاجرہ کے پاس واپس چھوڑ گیا۔ مہرالنساء کے رونے چلانے کا رشید پر کوئی اثر نہیں ہوا، تک ہار کے مہرالنساء خاموش ہو گئی۔ ادھر کچھ عرصے بعد روشن آرا کو جب اپنا بچہ ہوا تو اس سے آمنہ کا وجود برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ اسے لے کر آئے دن جمال سے جھگڑا کرتی، گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ پریشان ہو کر حاجرہ نے آمنہ کو فیاض کے بھائی امتیاز کے گھر پہنچا دیا۔ بھائی کی نشانی کو امتیاز نے گلے سے لگایا، مگر اس کی بیوی رقیہ کے ماتھے پر شکر نمودار ہو گئی، مگر آمنہ کو رکھنا اس کی مجبوری تھی۔ جب تک آمنہ حاجرہ کے گھر تھی مہرالنساء اس سے ملنے اکثر آتی رہتی تھی، مگر جب سے وہ امتیاز کے گھر رہنے لگی اس کی بیوی آمنہ کو مہرالنساء سے ملنے نہیں دیتی تھی۔ آج بھی مہرالنساء اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے خالہ حاجرہ کے پاس آ کر اس سے منتیں کر رہی تھی تاکہ وہ اسے آمنہ سے ملوا دیں۔ سورج کی تپش ذرا کم ہونے پر حاجرہ آمنہ کو لانے کے لیے گھر سے نکلی۔ مہرالنساء کو گھر بھی جانا تھا، اس لیے وہ آمنہ سے جلدی مل لینا چاہتی تھی۔ امتیاز کا گھر حاجرہ کے گھر سے تھوڑی ہی دور پر تھا، مشکل سے 5 منٹ لگتے تھے جانے میں۔ حاجرہ جب وہاں پہنچی، رقیہ صحن کو پانی سے دھو رہی تھی تاکہ گرمی کی حدت تھوڑی کم ہو جائے تو چارپائی بچھا کر آرام فرما سکے۔ آمنہ بالٹی میں اسے پانی بھر بھر کے دے رہی تھی۔ رقیہ کے مزاج کی سختی سے چہرے سے جھلک رہی تھی، اور سامنے جب آمنہ آ جاتی تو پیشانی پر شکنیں خود بخود ادھر آتی تھی۔ حاجرہ نے دروازے پر دستک دی۔ رقیہ نے پہلے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آمنہ کی طرف دیکھا، پھر چلائی، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو منوس، دروازہ کھول، جا تیرا باوا نہیں آیا ہے۔ آمنہ کی رقیہ کے سامنے پہلے ہی گگئی بن جاتی تھی۔ اس کی گرجدار آواز سن کر جلدی سے دروازے کی طرف لپکی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے حاجرہ کو کھڑی دیکھ کر آمنہ کو خوشی ہوئی، مگر اس نے سے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ حاجرہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو رقیہ، صفائی میں لگی ہو؟ گھر میں داخل ہو کر حاجرہ نے صحن دھوتی رقیہ کو مخاطب کیا۔ حاجرہ کی آواز سن کر رقیہ چونک پڑی۔ ارے چاچی، تم ادھر کا راستہ کیسے بھول گئی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ حاجرہ کو دیکھ کر رقیہ تانا دینا نہیں بھولی۔ حاجرہ کو محلے کے لوگ چاچی ہی کہا کرتے تھے۔ ہاں سب خیریت ہے، بس بہت دن سے آمنہ کو نہیں دیکھا تھا، اس سے سوچا آج مل آؤں۔ کام سے چھٹی لے کر آئی ہے نا آپ؟ رقیہ کے خشک رویے کی وجہ سے اس کے گھر کے کم ہی کسی کا آنا ہوتا تھا، اور حاجرہ تو بہت کم ادھر کا رخ کیا کرتی تھی۔ جہاں حاجرہ کی آمد نے رقیہ کو چونکا دیا تھا، وہیں حاجرہ بھی صفائی دینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چلو کسی بہانے صحیح ہمارے گھر کا رخ تو کیا۔ اے لڑکی، چل چارپائی بچھانے میں میری مدد کر۔ رقیہ صحن کے کونے میں کھڑی چارپائی بچھاتے ہوئے آمنہ پر چلائی تھی۔ آمنہ کو اس کے نام سے بہت کم مخاطب کرتی تھی رقیہ۔ ارے رہنے دو رقیہ، یہ تکلف نہ کرو، میں جلدی چلی جاؤں گی، چارپائی بچھاتے دیکھ۔ حاجرہ نے روکا تھا، مگر تب تک رقیہ چارپائی بچھا چکی تھی۔ اتنے دن بعد آئی ہو، 2 گھڑی بیٹھو گی نہیں؟ نہیں، بس میں اب چلوں گی۔ ہاں اگر تم اجازت دو تو میں آمنہ کو کچھ دیر کے لیے لے جاتی ہوں اپنے ساتھ۔ حاجرہ کو جانے کی جلدی تھی، مگر ساتھ اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں رقیہ کو شک ہو گیا کہ وہ آمنہ کو مہرالنساء سے ملوانے لے جا رہی ہے تو کہیں ساتھ بھیجنے سے انکار نہ کر دے۔ کیا بات ہے چاچی، آج تو بڑا پیارا آ رہا ہے نواسی پر، کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ مہینوں تک تو کوئی خیر خبر نہیں لی اور اب اچانک ساتھ لے جانا چاہتی ہو؟ کہیں اس کی ماں تو نہیں آئی ملنے؟ رقیہ کمر پر ہاتھ ٹکائے حاجرہ کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ماں کے ذکر پر آمنہ کی آنکھیں بھی چمک اٹھی تھی۔ میں تو اس لیے بول رہی تھی کہ بچی کا ذرا جی بہل جاتا، اور پھر بہت دنوں سے گئی بھی تو نہیں ہے میرے گھر پہ۔ رقیہ کے سوال پر حاجرہ پہلے تو گھبرائی، مگر پھر سنبھل کر جواب دیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے شک کرنے کی، پچھلی بار بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ میرے ہی پڑوس میں آ کر بیٹھی تھی اس کی ماں، اور پڑوسن کو بھیج دیا اسے بلانے۔ میں بھی سوچوں جو پڑوسن میرے گھر قدم نہیں رکھتی تھی، آج میرے گھر آئی تو کیسے؟ بعد میں پتہ لگا اس منحوس کی اماں آئی تھی۔ رقیہ نے دانت چبا چبا کر ایسے کہا جیسے دانتوں کے درمیان مہرالنساء موجود ہو۔
तुम आमना को इसकी माँ से मिलने क्यों नहीं देती? आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है मेहरू से तुम्हारी? रुकैया के मेहरुन्निसा से इतनी नफरत देखकर बिलाखिर हाजरा ने पूछ ही लिया। तुम्हारी भांजी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है चाची, बस जब जब ये माँ से मिलकर आती है रो रो कर मेरे घर में भी मनहूसियत प्रसार देती है। खुद तो मेहरुन्निसा बेटी से मिलकर चली जाती है, बाद में हमें संभालना पड़ता है इसे। मैं कोई नौकर लगी हुई हूँ कि इसकी और कोई काम ना करूँ, मुझे जो इसके पीछे खवार होती फिरूं? नहीं उठाए जाते गैरों के बच्चों के नखरे मुझसे। इतनी ही बेटी से मोहब्बत है तो क्यों नहीं ले जाती? रखे अपने पास, हमारी भी जान छूटे। रुकैया की कड़वी बातें सुनकर आमना की आंखों में आंसू आ गए और हाजरा तो कुछ बोल ही न सकी। मजबूरी भी क्या चीज है, कभी किसी राजा को भिखारी के कदमों में ले आती है तो कभी इंसान इस मजबूरी के तहत अपनी गैरत और हुर्मत का खून अपने ही हाथों कर देता है। अपनी इज्जत नफ्स को कुचल कर वो सब कर गुजरता है जो करने का उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। इस दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान की मजबूरी को समझ नहीं पाता, या शायद समझना ही नहीं चाहता। कुछ लोग तो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने से भी नहीं हिचकिचाते। मेहरुन्निसा एक मजबूर औरत होती तो शायद जमाने से लड़ जाती, मगर इस वक्त तो वो एक मजबूर माँ थी और फिलहाल इसे अपनी मजबूरी से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अल्फाजों के जो नश्तर इसके सीने में उतारे जा रहे थे, इससे मेहरुन्निसा का जिस्म जख्मी नहीं होता था कि घाव भर जाते, इनसे तो इसकी रूह घायल हो जाती थी और रूह पर लगी घाव सदियों में भी नहीं भरा करते थे। कौन सी माँ होगी जो अपनी मासूम औलाद को खुद से दूर करना चाहेगी? जाने क्यों लोगों ने जिंदगी को इस कदर मुश्किल बना लिया है, पता नहीं कब से एक दूसरे की मजबूरियों में साथ देने के बजाय इनका मजा लेना शुरू कर दिया। मेहरुन्निसा की मुश्किल भी तो कोई समझना नहीं चाहता, ना इसे रूह पर लगे जख्मों को कोई देखना चाहता है, मगर इसकी ममता पर चोट करना सब अपना फर्ज तस्वुर करते हैं। आमना में एहसास से महरूमी का शिकार आ गया। इसके मासूम जहन में सवालों का अंबार था और जवाब किसी के पास ना था। तुमने एक यतीम बेसहारा बच्ची को आसरा दिया है रुकैया, इसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा। कुछ देर की खामोशी के बाद जब हाजरा ने बोलना शुरू किया तब रुकैया ने इसे हाथ के इशारे से बोलने से रोक दिया। बस अब दर्स ना देने लग जाना, ले जाओ कुछ देर के लिए इसको मेरे घर से भी, मनहूसियत का साया हटे। रुकैया घर के अंदर जाते हुए बिड़बिड़ाई। हाजरा आमना का हाथ पकड़कर चलती। कुछ देर को जालिम चाची से छुटकारा हासिल होने पर आमना खुश थी। इसे तो पता भी नहीं था कि इसकी माँ किस बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थी। शाम के वक्त रह रहकर चलती हवाएं गर्मी की हिद्दत को कम करने की कोशिश कर रही थी। आकाश पर सूरज की लाली बिखरी हुई थी, कहीं कहीं सफेद बादलों के टुकड़े नजर आ रहे थे। हाजा का हाथ थामे इन बादलों को देखते हुए चली जा रही थी। बादलों में बनती मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनते देखकर खुश हो रही थी। 2 पल की आजादी ने इसकी सारी तकलीफें, सारे दुख भुला दिए थे। हाजा के घर के करीब आकर उसकी नजर झूले पर पड़ी थी। झूला देखते हुए वो चिल्लाई, नानी झूला, मैं झूल के आऊं? इसने हाजा को इजाजत तलब नजरों से देखा। हाँ झूल लेना, पहले घर के अंदर तो चल। नहीं नानी अभी झूलने दो ना, फिर और बच्चे आ जाएंगे तो मुझे झूलने नहीं देंगे। आमना झूले के लिए उतावली हो रही थी। अच्छा ठीक है जा झूल ले थोड़ी देर, मगर ध्यान से गिरना नहीं। आमना की जिद और खुशी को देखते हुए हाजरा ने इजाजत दे दी। हाजरा जैसे ही घर में दाखिल हुई मेहरुन्निसा बेकरारी से इसके जानिब लपकी, मगर साथ में आमना को ना देखकर बेचैन हो उठी। खाला मेरी बच्ची कहाँ है? क्या भाभी ने भेजने से इनकार कर दिया? मेहरुन्निसा ने हाजरा के कांधों को पकड़ के सवाल किया। आमना आई है मेहरू, बाहर झूले पर बैठी है, इसे तेरे आने का नहीं बताया मैंने। हाजरा ने अपनी चादर उतार कर खूंटी पर टांगी। मेहरुन्निसा जल्दी से बाहर आई। वो जल्द से जल्द बेटी से मिलना चाहती थी। आमना झूले पर बैठी खुश हो रही थी और झूलने की कोशिश कर रही थी। रोज रोज इसकी ऐसी मौज कहाँ होती थी। मेहरुन्निसा ने इससे आवाज दी। माँ की आवाज सुनकर आमना ने इसकी तरफ देखा। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी नजरों के सामने इसकी माँ खड़ी है। अम्मी अम्मी, झूले से कूदकर आमना मेहरुन्निसा की जानिब दौड़ पड़ी और उसके गले लग गई। मेहरुन्निसा ने खुशी से बेकाबू होते अपनी बेटी को गले लगाया और बोसे देने लगी। साथ साथ इसकी आंखों से आंसू भी रवा थे। काश के वक्त की चाल को रोका जा सकता। माँ बेटी के इस मिलन पर आती तो बस कयामत ही आती। दरमियान में अब कोई भी जुदाई का लम्हा न गुजरता, मगर बेरहम वक्त किसी के रोकने से कब रुका है। जिंदगी के खुशगवार पल में तो इसकी रफ्तार और भी तेज हो जाती है। इससे तेज ना तो आज तक कोई इंसान भाग पाया है और ना जानवर। मेहरुन्निसा जाने कब तक आमना को सीने से लगाए बैठी रोती रही थी। हाजा ने आकर इसके कांधे पर हाथ रखा। मेहरू यहीं बैठी रहेगी क्या? चल घर के अंदर चल। मेहरुन्निसा ने खाला हाजरा की तरफ देखकर आंसू पहुंचते और आमना को लेकर घर में आ गई। कैसी है मेरी बच्ची? बिस्तर पर बिठाकर आमना का चेहरा हाथों के प्याले में लेकर मेहरुन्निसा ने पूछा। मैं अच्छी हूँ अम्मी। अम्मी आप इतने दिन क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूली मेरी बच्ची। फिर आती है तो क्यों नहीं मुझसे मिलने आती?
ماں کی کچھ مجبوریاں ہیں بیٹے، اس لیے نہیں ماں آ پاتی، مگر دیکھو آج آ گئی ہوں نا اپنی شہزادی سے ملنے۔ مہرالنساء نے پیار سے آمنہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ امی کیا ہم کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے؟ آمنہ نے سوالیہ نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ آمنہ کے سوالوں پر مہرالنساء نے منہ دوسری طرف کر کے بمشکل اپنے آنسو حلق کے نیچے اتارے اور آمنہ کی طرف دیکھ کر جبرن مسکرائی۔ ہم ضرور ایک ساتھ رہیں گے میری بچی، وہ دن کب آئے گا امی؟ بہت جلد میری جان، بہت جلد۔ اچھا یہ دیکھو میں تمہارے لیے تمہارے پسندیدہ رسگلے لائی ہوں۔ آمنہ کا دھیان دوسری طرف راغب کرنے کے لیے مہرالنساء اپنے ساتھ لائے رسگلے کا ڈبہ کھول کر آمنہ کے سامنے رکھ دیا۔ ارے واہ امی، یہ تو بہت مزے کے لگ رہے ہیں۔ آمنہ نے فوراً ایک رسگلہ اپنے منہ میں رکھا۔ ہاں میری جان تم کھاؤ اسے۔ مہرالنساء اور ہاجرہ آمنہ کو کھاتے دیکھ کر مسکرا پڑی۔ تھوڑی دیر گزری کہ مہرالنساء نے 10 کے چند مڑے تڑے نوٹ آمنہ کے ہاتھ پر رکھے۔ نہیں امی پیسے نہیں لینے۔ آمنہ نے پیسے واپس مہرالنساء کو تھما دیے۔ رکھ لو بیٹا، اس سے اپنی پسند کی چیز خرید لینا۔ نہیں امی پھر چاچی ڈانٹے گی۔ پیسے تجھے میں دے رہی ہوں، پھر بھابھی کیوں ڈانٹے گی؟ پچھلی بار جو آپ نے پیسے دیے تھے وہ چاچی نے چھین لیے تھے۔ وہ کہتی ہیں پیسے دینے سے فرض پورے نہیں ہو جاتے، چپکے پیسے دینے سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ آمنہ نے رقیہ کی باتیں ماں کو بتائی، جیسے سن کر مہرالنساء کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آمنہ چاچی تجھے مارتی تو نہیں ہے؟ نہیں امی وہ تو بہت اچھی ہیں، بس میں شرارتیں کرتی ہوں تو کبھی کبھی غصے میں ڈانٹ دیتی ہیں۔ آمنہ نے نظریں نیچے کرتے ہوئے جواب دیا۔ حالات انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتے ہیں۔ انسان سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر اپنی ہی ذات میں بند ہونے لگتا ہے، اپنے دکھ کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ کھیلنے کودنے شرارتیں کرنے کی عمر میں آمنہ ماں سے حقیقت پوشیدہ کرنے میں لگی تھی، مگر مہرالنساء ماں تھی، اسے اپنی اولاد کا جھوٹ کیسے نہ پتہ چلتا۔ وہ آمنہ کو سینے سے لگا کر بہت زیادہ رو پڑی۔ خالہ یہ دنیا اس قدر ظالم کیوں ہے؟ ایک ماں کی طرف کسی کو دکھائی نہیں دیتی، باپ کا سایہ تو اس کے سر سے پہلے ہی اٹھ گیا، ماں کے پیار سے بھی سب نے مل کے محروم کر دیا۔ کس بات کی سزا دے رہے ہیں ہمیں؟ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے مہرو، اپنی سرمایہ کاری وہاں کرتا ہے جہاں اسے فائدہ نظر آتا ہے۔ اب آمنہ کو رکھ کے بھلا کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کھانا پینا، پڑھائی لکھائی اور پھر شادی بیاہ، مطلب خرچ ہی خرچ، منافع کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو لوگ اپنی اولاد پر بھی خرچ کرتے ہیں تو اس سے آس رکھتے ہیں، اور آمنہ تو رشید کا اپنا خون بھی نہیں ہے، پھر وہ اس پر پیسے کیوں خرچ کرے گا؟ رقیہ نے امتیاز کی وجہ سے اسے برداشت کر تو لیا، مگر غیر کی اولاد کو اپنا پیار دینا، اپنی توجہ کوئی بھی نہیں دیتا۔ بس بیٹا یہ دنیا مطلب کی ہے، اس طرح چلتی رہے گی، اس طرح ہی چلتی آئی ہے اور ایسے ہی آگے بھی چلے گی۔ حاجہ نے کمرے میں رکھے مٹکے سے پانی نکال کر آمنہ کو دیا۔ خالی کیا نیکی سے بڑی بھی کوئی سرمایہ کاری ہے اور اس کے اجر سے بڑا کوئی منافع ہے؟ بھلائی کا صلہ تو اللہ دیتا ہے، اتنی دور کی کون سوچتا ہے بیٹی؟ منافع تو وہی ہے جو دکھائی دے۔ اب جو چیز دکھائی نہ دے، کب ملے گی، کس صورت میں ملے گی، اس پر غور و فکر کون کرے گا؟ اور نہ ہی کسی کے پاس اتنی فرصت ہے، نہ ضرورت۔ بس جتنی دیر کو بیٹی سے ملے وہ خوشی سے ملے۔ خالہ کی بات سن کر مہرالنساء خاموش رہی اور اپنی بے بسی پر اسے رونا آیا۔ امی تم رو مت، تم دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ آمنہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مہرالنساء کے آنسو پوंچھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں میری گڑیا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ مہرالنساء آمنہ کو گلے سے لگا کر دھیرے دھیرے بدبدائی۔ ماں بیٹی کو باتیں کرتے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ شام کی لالی رات کے اندھیرے میں تبدیل ہونے لگی، پرندے اپنے گھونسلوں میں لوٹنے لگے تھے، مساجد سے مغرب کی اذان کی آوازیں آنے لگی۔ مہرالنساء نے نظر اٹھا کر سامنے کی دیوار پر ٹنگی گھڑی کی طرف دیکھا جو 6:30 بجنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ رشید کے گھر آنے کا بھی وقت ہوا جاتا تھا۔ مہرالنساء کو گھر میں نہ پا کر ہنگامہ شروع کر دیتا۔ مہرالنساء دونوں بچوں کو بھی پڑوسن کے پاس رکھائی تھی، ابھی تو بیٹی سے جی بھر کر باتیں بھی نہیں کی تھی کہ جانے کا وقت آ گیا۔ مہرالنساء آمنہ کو بھینچ کر اپنے سینے سے لگاتی رہی اور بار بار پیشانی پر بوسے دیتی رہی۔ حاجہ پاس کھڑی یہ منظر اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی، اس کی آنکھوں کے گوشے بھی نرم تھے۔ میں بہت جلد تم سے ملنے آؤں گی بیٹا، گھبرانا بالکل نہیں اور اپنا خیال رکھنا۔ مہرالنساء نے اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسو پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ خالہ مجھے جانا ہوگا، رشید آ جائے گا تو شور کرے گا۔ مہرالنساء جلدی اپنے نقاب کے بٹن بند کرنے لگی۔ ٹھیک ہے مہرو تو جا، میں آمنہ کو گھر پہنچا دوں گی۔ خالہ میری بیٹی کو کبھی کبھی دیکھنے جاتی رہا کرو، تم پاس ہوتی ہو تو تھوڑی تسلی ہوتی ہے مجھے۔ مہرالنساء نے حاجہ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا، آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ تو فکر مت کر مہرو، اللہ بہت بہتر کرنے والا ہے۔ حاجہ نے مہرالنساء کو گلے لگایا۔ آمنہ کو پیار کر کے مہرالنساء بوجھل قدموں سے دہلیز پار کرنے لگی تھی، تبھی اتنی دیر کی خاموشی کھڑی۔ آمنہ نے اسے پکارا، امی۔ آمنہ کی پکار پر مہرالنساء نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ امی تم مجھ سے ملنے اب مت آنا۔ آمنہ کی بات سن کر حاجہ اور مہرالنساء نے ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ چاچی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مہرالنساء دونوں زانوں پر آمنہ کے سامنے بیٹھ کر اس کے کاندھے پکڑ کر پوچھ رہی تھی۔ چاچی نے کچھ نہیں کہا۔ تو پھر تم نے ایسا کیوں کہا ہے؟
تم ایسے کیوں بول رہی ہو؟ تم اس سے مل کر اداس ہو جاتی ہو، اس سے اچھا ہے ہم نہ ملے۔ آمنہ کا جواب سن کے مہرالنساء گنگ رہ گئی۔ مہرالنساء کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں ہی لے لیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر رو بھی نہیں سکتی تھی، بھلا اسے اپنی بلند ہوتی چیخوں کا گلا گھونٹنا، اور حاجہ کے گھر کی دہلیز عبور کر گئی۔ حاجہ نے آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آمنہ کی اداس نگاہوں نے مہرالنساء کے گم ہونے تک تعاقب کیا۔